اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ نے کعبے کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ کعبے کو البیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا، اسے قیاما للناس یعنی لوگوں کے قیام اور گزرگاہ کا باعث قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح حرمت والے مہینے رجب، ذوالحجہ اور محرم اور حرم میں جانے والے جانور ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ یہ فائدے حاصل ہوتے تھے، اہل مکہ کو یہ فائدے حاصل ہوتے تھے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ کامیاب ہو۔ خبیث یعنی ناپاک سے مراد حرام یا کافر یا گنہگار یا ردی، طیب یعنی پاک سے مراد حلال یا مومن یا فرما بردار یا عمدہ چیز ہے، یا یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث یعنی ناپاکی ہوگی، وہ کفر ہو، فسق و فجور ہو، چیزیں ہوں، باتیں ہوں، کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن میں پاکیزگی ہو، یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے پلیدی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہو اس سے اس کی منفعت یعنی فائدہ اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے۔ یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں
وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر وہ ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ، جس طرح ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بارے میں سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر حسب ذیل نقل کی گئی ہے۔ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ وہ جانور جسے بت کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے نہ بار برداری کے لیے، جس سے پہلی دفعہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی۔ ایسی اونٹنوں کو بھی بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ تو بتوں کے لیے نذر نیاز پیش کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم اور جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات کے مطابق ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔